اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک شاف رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ کا میزبان اختر سمیع رجو کا امن کے شہر مکہ میں موجود ہوں، جہاں پر خدا تعالیٰ کی دن رات رحمتیں برس رہی ہیں، کوئی شمار نہیں۔ جتنی بار زیارت کر لیں دل نہیں تھکتا۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں سے تقریباً 2-3 دن بعد مدینہ روانہ ہوں گے، جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے رہبر بھی ہیں اور نبی آخری الزماں بھی ہیں، ان پر عقیدہ ختم نبوت ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری جو حج عمرہ ہے وہ قبول فرمائے، اور جو ہمارے مرحومین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، اور جو میرے دوست احباب ہیں ان کے لیے بھی میں دن رات دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ اور اس کے علاوہ جو میری خصوصی دعائیں ہیں، بالخصوص آپ جانتے بھی ہیں، ہر مسلمان کے علم میں ہے کہ جو فلسطین ہے وہ اس وقت اس پر بم برسائے جا رہے ہیں، نائٹروجن فاسفورس، جس میں جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے بھی شہید ہو رہے ہیں۔ اور آئے روز آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو دل حقیقت میں خون کے اثر ہو رہا ہے، کیونکہ حدیث نبوی بھی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ جب کسی ایک کو کانٹا چبھتا ہے تو جب کسی کو کانٹا چبھتا ہے نا تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، تو ہم وہ کیوں نہیں ان کی امداد کو جا رہے؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، لکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، اے اللہ تو ابابیل کی مدد سے کفار کو نیست و نابود۔ افسوس کی بات ہے کئی ایٹمی پاور بھی بن چکے ہیں، لیکن کوئی بھی جب کفار اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہم مسلمان کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ تو میری تو دعا یہ ہے کہ حقیقت میں ہر روز نماز میں، ویسے بھی جب سوشل میڈیا پہ فلسطینی بھائیوں کی تصویریں دیکھتا ہوں تو یقیناً رونا آتا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، ہم مجبور ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تو ان کی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔